عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حق تعالی شانہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو وجود بخشا ہے، تبھی سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں کو بھی بنایا ہے۔ لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی تختی ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جو 7 آسمان کے اوپر ہے۔ اس تختی کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے جب سے دنیا کو بنایا تب سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت جہنم کے فیصلے تک اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات کو لکھا ہوا ہے، اور اسی میں حق تعالیٰ شانہ نے 12 مہینے کو بھی لکھا ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور اسی 12 مہینوں کے اندر سے حق تعالیٰ شانہ نے 4 مہینے کو احترام اور عزت کے قابل بنایا ہے، اور یہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہے، اور رجب کے مہینے کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو حضرت نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ مطلب کہ رمضان کی تیاری کی شروعات نبی علیہ السلام رجب کے مہینے سے ہی کرتے تھے۔ اور وہ کیا تیاری تھی؟ وہ یہ تیاری نہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں۔ ہماری تیاری یہ ہوتی ہے رمضان سے پہلے کہ افطار میں کیا ہوگا، سحری میں کیا ہوگا، کھانے میں کیا ہوگا، آرام پہ کیا شکل ہوگی، وہ ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی عادت ڈالتے تھے، تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ تو بہرحال اس رجب کے مہینے کی کوئی خاص عبادت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہت دھیان سے سنیں کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص عبادت کسی بھی صحیح ترین حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو آج کل ہمارے معاشروں میں، سوسائٹیوں میں، محلوں میں جو عام ایک رواج بن چکا ہے رجب کے مہینے کی عبادتوں کا، کسی خاص دن کو مقرر کر کے اسی دن کو روزہ رکھنا، جیسے 27 رجب ہے۔ 27 رجب کی تاریخ کو یہ بات مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ حالانکہ معراج کا واقعہ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کرائی، جو آسمان پر بلایا، 7 آسمان کی سیر کرائی، جنت جہنم دکھائی، نماز کا تحفہ دیا، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ نبوت کے بعد پیش آیا، اور معراج کا واقعہ مکہ المکرمہ میں پیش آیا ہجرت سے پہلے، لیکن تاریخ اور مہینے میں شدید اختلاف ہے۔
کسی نے ربیع الاول کہا، کسی نے رمضان کہا، کسی نے شعبان کہا، کسی نے رجب کہا، لیکن اس بات کو ٹھوس مان لینا اور 27 رجب کو ہی شب معراج ماننا اور اسی رات کی عبادت کرنا، اسی رات کو روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بدعت ہے۔ کوئی اس کا صحیح ترین حدیث میں کوئی اس کا حوالہ، کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ اور ایک جو رواج ہمارے اندر ہے رجب کے مہینے کی جو خرابی کہ 22 رجب کو کنڈے کی رسم کرنا امام جعفر صادق کے نام پر، یہ بھی میرے بھائیوں سراسر غلط ہے۔ اس کا بھی کوئی صحیح حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کو موقع دیتا ہے، اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اور رجب کا معنی ہوتا ہے عزت و احترام کرنا، اسی لیے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، عزت ادب کیا کرتے تھے۔ جب ان کے اندر جب جنگ ہو جاتی تھی اور جنگ کرتے کرتے جب رجب کا مہینہ اور حرمت والے جو مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے میں سے کوئی بھی ایک مہینہ جب آ جاتا تھا تب وہ لوگ جنگ کو بھی روک دیتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے آ کر جتنی بھی جو رسم و رواجات جو پہلے تھے، جو قریش مکہ کر رہے تھے، کفار مشرک جو کر رہے تھے رجب کے مہینے کے اندر، ساری رسم و رواج کو نبی علیہ السلام نے ختم فرما دیا۔ اور اس رجب کے مہینے کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان عام دنوں میں جو اعمال صالحہ کرتا ہے، یعنی ایک جو نماز پڑھی اس نماز کا جو متعینہ جو ثواب ہے وہ تو ملتا ہے، لیکن رجب کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ پر یعنی نیک اعمال کا بدلہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے یعنی اس رجب کے مہینے کے اندر جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو حق تعالی شانہ رجب کے مہینے کے اندر اور حرمت والے مہینے کے اندر گناہ کرنے کی سزا کو بھی ڈبل کر دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا مہینہ چل رہا ہے، کیا تاریخ چل رہی ہے، اکثر ہمارا مسلمان کا طبقہ ایسا ہے جسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ نہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا چاند ہے، نہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارا کلچر ہی کچھ ایسا ہو گیا۔ ہر وقت دنیا کی دھن ہم پر سوار رہتی ہے، پیسے والا پیسے کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، امیر بننے کے چکر میں لگ رہا ہے، غریب امیر بننے کے چکر میں لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو رجب کا ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب 27 رجب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوئی 27 رجب کو جب کوئی روزہ رکھتا تھا اور جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روزہ افطار کرنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ جو چیز نبی علیہ السلام میں ثابت نہیں ہے، جو طریقہ نبی علیہ السلام میں ثابت نہیں ہے، وہ چیز دین میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ اور آج ہم دیکھیں کتنے ہمارے سماجوں کے اندر، معاشروں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر اتنے خرافات وجود میں آ چکے ہیں، اتنے خرافاتوں نے جنم لے لیا ہے
کہ جس کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہے نہ صحابہ سے کوئی ثبوت ہے۔ اور یاد رکھو جب کوئی چیز جو نہ نبی سے ثابت ہے، جو نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، جو نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، جب امت اس کو کرتی ہے جو بدعت ہے، اور بدعت کے کرنے پر اسے اس چیز کو چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اور اسی میں اپنا ہی مال بھی برباد کر رہا ہے، اپنی جان بھی کھپا رہا ہے، قرض لے کر بھی وہ کام کر رہا ہے، اور اسی میں انسان میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مذہب تو اتنا مہذب مذہب ہے، اتنا پاکیزہ دین ہے، اتنی پاکیزہ شریعت ہے، اور اتنا آسان ہے کہ غریب سے غریب انسان بھی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ غریب سے غریب انسان بھی اپنی بیٹی کا سادائی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو آج ہم نے شریعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا لیا، اور آج مسلمان ایسی زندگی گزار رہا ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اسے قبر میں جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں موقع دیتا ہے، جو فضیلت والی جو رات دیتا ہے، جو رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے، جو 15 شعبان کی جو ہمیں رات دے رہا ہے، اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ بندے کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جائے، بندے اور اللہ کی صلح ہو جائے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب میرے بھائیوں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم صحابہ کے دور کو دیکھے، صحابہ کے واقعات کو پڑھے، کہ وہی اللہ ہے جو آج اللہ ہے، وہی قرآن تھا جو آج قرآن ہے، لیکن ان کا ایمان بنا ہوا تھا، ان کے اندر عشق نبی بنا ہوا تھا، ان کے دلوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو چکا تھا۔ جہاں کہیں انہیں کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبتیں آتی تھی، تکالیف آتی تھی، مسلح بچھاتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ مسائل کو حل کر دیتا تھا۔ اور آج ہم صدیوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، رونا روتے ہیں کہ ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں نماز بھی نماز بنانی چاہیے، اور امام نے کیا پڑھا وہ بھی ہمیں پتا نہیں، ہم کون سی رکعت پڑھ رہے وہ بھی ہمیں پتا نہیں، اور پھر حالات کا رونا روتے ہیں کہ ہم پر حالات ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہے۔ بیانات سننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان ارادہ نہ کرے۔ جب دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی پلاننگ پہلے سے ہو جاتی ہے، انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور وقت پر وہ کام کر لیتا ہے، اور دین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں دینی مسائل سے، دینی تعلیم سے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمارے قبر اور حشر کے مسائل حل ہوں گے، اور دنیاوی تعلیم سے دنیا کے مسائل حل ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو میرے بھائی صحیح بنانے والے بنیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، رجب کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام سے روزہ رکھنے کا ثبوت ہے، اور کچھ روایت میں ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رجب کے اندر روزے رکھتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم یہ سوچتے تھے کہ نبی علیہ السلام پورا مہینہ روزے رکھیں گے۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جب رجب کے روزے چھوڑ دیتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے رجب کے روزے نہیں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جو عام دنوں میں جو رمضان کے علاوہ جو روزے رکھنے کی، جو رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں ان میں جو روزہ رکھنے کی جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ عام دنوں کے اندر ہے۔ اور اسلام کے اندر جتنے بھی مہینے ہیں سارے مہینے فضیلت والے ہیں، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ عامتاً ہمارے
माहौल मिजाजों के अंदर, माशरे के अंदर एक बात होती है कि ये महीना मनहूस है, इस महीने में कुछ काम नहीं करना चाहिए, ये दिन मनहूस है, इस दिन का ये वक्त मनहूस है, इसमें कुछ काम नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई वक्त भी मनहूस नहीं है। हर चीज बरकत वाली है, हर महीना फजीलत वाला है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हम सबको जो महीने अता फरमाए हैं, रमजान की तैयारी के लिए महीना है। अभी से हम अपने रजब के महीनों को मेरे भाई इबादतों के अंदर गुजारें, और हम इसमें प्रैक्टिस करें कि हमें रमजान महीना किस तरह गुजारना है। अगर अभी से मेरे भाइयों हमने प्रैक्टिस की होगी, रोजे रखने की भी प्रैक्टिस की होगी, ताकि फर्ज रोजा रखने के अंदर हमें तकलीफ न हो। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, और हमें भी चाहिए कि हम हर नमाज के बाद इस दुआ का एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा, आफियत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, और उसकी बरकत से मुझे रमजान का महीना अता फरमा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। عملت لحلمي عملت كثيرا وها